بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس عالیہ کا جنازہ تھا جس نے 40 یتیم بچوں کو اپنی گود میں پالا تھا، جس نے ایک ہمت اور لگن کے ساتھ اپنی زندگی گزاری تھی، جس کے دل میں ایک احساس تھا، جس کا دل اتنا حساس تھا کہ وہ کسی جانور کی تکلیف بھی محسوس کر سکتی تھی۔ آج اسی عالیہ کا جنازہ تھا جس کے بارے میں لوگ بہت باتیں کرتے تھے، لیکن آج وہی لوگ اس کے جنازے پر رو رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جنازہ اٹھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ سب لوگ باری باری عالیہ کے چہرے کا آخری دیدار کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک طرف سے آواز آئی، اور پھر عالیہ اپنے محلے میں ایک بڑی شوخ اور چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی، اتنی شرارتی اور اتنی شریر کہ اس کی شرارتوں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ یوں تو عالیہ حساس تھی اور معاملے کی گہرائی کو سمجھتی تھی، لیکن وہ شرارت کیے بنا نہیں رہتی تھی۔ اسے لوگوں کو چھیڑنا اور شرارت کرنا پسند تھا۔ وہ اکثر گلی میں بچوں پر پانی پھینک دیتی اور پھر کتنی دیر ہنستی رہتی۔ بچے بھی عالیہ کی اس عادت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے ان کے دروازے کے آگے نہیں کھیلتے تھے، جبکہ عالیہ جب بھی کسی بچے کو دروازے کے پاس دیکھتی تو پانی پھینک دیتی تھی۔ اکثر وہ غبارے پھلا کر اپنے پاس رکھ لیتی اور اپنی اماں کو غبارے پھوڑ کر ڈراتی رہتی۔ جب اس کی اماں ایک دم چلا دیتی تو وہ بری طرح ہنس دیتی۔ اس کی ماں عالیہ کو اکثر سمجھاتی تھی کہ اتنا مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، لیکن عالیہ کا کہنا تھا کہ میں صرف خوش رہنا جانتی ہوں اور خوش ہی رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں دل ہی دل میں عالیہ کی ہنسی کی بلائیں لیتی رہتی، لیکن پھر بھی اوپر اوپر سے اسے سمجھاتی رہتی تھی۔ عالیہ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک دم کیسا طوفان آئے گا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ عالیہ کی ہستی بستی زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ عالیہ جب 19 سال کی ہوئی تو اچانک اس کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ باپ جو عالیہ کے سر کی چادر تھا، ایک دم اس کا سایہ چھن گیا۔ عالیہ کو اپنے باپ سے بہت محبت تھی۔ وہ ان کے کندھے سے لٹک کر فرمائشیں کرتی کیونکہ عالیہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ عالیہ کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ عالیہ کو بھی انہوں نے بہت منتوں مرادوں سے پالا تھا، اسی لیے عالیہ بہت لاڈ پیار میں پالی گئی تھی۔ لیکن جب عالیہ کے باپ کا انتقال ہوا تو عالیہ کتنے عرصے تک تو اپنے ہوش و حواس کھو کر بیٹھی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس سے اتنی محبت کرنے والا باپ اسے یوں اچانک چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دیواروں کو تکتی رہتی اور دیوانہ وار اپنے باپ کے کپڑے نکال نکال کر انہیں اپنے سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ اس کی ماں کے لیے تو دوہرا صدمہ تھا۔ وہ عالیہ کو اس طرح کی حرکتیں کرتا دیکھتی تو تڑپ اٹھتی۔ وہ جو کہ خود شوہر کی جدائی میں پاگل ہو رہی تھی، اسے اپنی بیٹی کی بھی فکر تھی جو باپ کے غم میں گھلتی جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عالیہ کو بھی صبر آتا گیا۔ ابا کی پینشن سے تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا تھا، لیکن گھر کے اخراجات منہ کھولے کھڑے تھے۔ عالیہ نے جب اپنی ماں کو اس طرح زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہلکان ہوتے دیکھا تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخر ایسے کب تک چلے گا؟ ہمیں اپنا کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا ہی ہوگا، ورنہ ہم تو پیسے کو ترس ترس کر خرچ کریں گے اور پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ اس لیے عالیہ نے بہت سوچ بچار کر کے ایک فیصلہ کیا اور اس پر ہی عمل کرنے کا سوچا۔ اس نے اپنی ماں کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنے ڈرائنگ روم میں سے سارا سامان نکال کر دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ ڈرائنگ روم کو خالی کر دیا اور وہاں پر پرانے کاؤنٹر کو رکھ دیا۔ ایک طرف ایک چھوٹی میز رکھ دی اور اپنی امی سے کہہ کر بچوں کی چیزوں کا کچھ سامان منگوا لیا۔ اس کی ماں حیران ہو رہی تھی کہ آخر عالیہ یہ سب کیا کر رہی ہے، لیکن عالیہ کا کہنا تھا کہ جب میں کچھ کر لوں گی تو تبھی آپ کو بتاؤں گی۔ عالیہ کی ماں بھی چپ کر گئی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر عالیہ کچھ کر رہی ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کر رہی ہوگی۔ عالیہ نے بیٹھک کا باہر والا دروازہ کھول دیا جو کہ گلی میں کھلتا تھا، اور اس کے آگے چھوٹی سی میز رکھ کر دوسری طرف خود بیٹھ گئی۔ اس کے پاس بچوں کی چیز کا سامان، بسکٹ، پاپڑ، کھٹا میٹھا چورن، املی اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ اب وہ تھوڑا سا منافع رکھ کر انہیں بیچنے لگی۔ بچوں نے جو گلی میں ایک چھوٹی سی دکان دیکھی تو بجائے دور جانے کے یہیں سے چیز خریدنے لگے۔ آہستہ آہستہ بچے اس دکان کے عادی ہوتے گئے۔ وہی بچے جو پہلے عالیہ کی شرارتوں سے تنگ تھے اب اس سے سامان خریدتے تھے۔ عالیہ بھی اب یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔
اس کی شرارتیں اور شوخیاں کہیں کھو گئی تھیں۔ وہ بچوں کو سامان دیتی تو اکثر ایک آدھی ٹافی زیادہ دے دیتی تھی۔ بچے بھی اسی لیے عالیہ کے پاس زیادہ آتے تھے۔ عالیہ کو اس چھوٹی سی دکان سے تھوڑا بہت پیسوں کا منافع ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اسی میں بہت خوش تھی، جبکہ عالیہ کی امی کا کہنا تھا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میں موجود ہوں۔ لیکن عالیہ کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں یہ نہیں کروں گی تو میں پاگل ہو جاؤں گی، اسی لیے مجھے یہ سب کرنے دے، میں خود کو مصروف رکھنا چاہتی ہوں۔ اپنی بیٹی کی بات پر عالیہ کی ماں کا دل دہل گیا اور وہ خاموش ہو گئیں۔ دوبارہ انہوں نے عالیہ کو اس کام سے نہیں روکا۔ ایک دن اسی طرح عالیہ نے آج کچھ نئی چیزیں منگوائی تھیں اور ان سب کو سیٹ کرنے کے بعد اس نے دکان کا دروازہ کھول دیا۔ اب بچوں کو اس کی ٹائمنگ کا اندازہ تھا، بچے اسی حساب سے اس کے پاس آتے تھے۔ عالیہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا، کچھ دیر بعد ہی بچے چیز وغیرہ لینے کے لیے آ گئے۔ اب عالیہ نے ڈبل روٹی، انڈے، بن وغیرہ بھی رکھنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہر گھر کی ضرورت تھیں۔ تو بجائے اس کے کہ لوگ دور سے جا کر سامان لیتے، قریب ہونے کی وجہ سے وہ عالیہ سے لے لیتے تھے۔ ویسے بھی سب کو ان دونوں ماں بیٹی کے حالات تو معلوم ہی تھے، اس لیے محلے والے بھی تعاون کرتے اور عالیہ سے ہی سامان خریدتے۔ آج جیسے ہی عالیہ نے بیٹھک کا دروازہ کھولا تو چند بچے اس کے پاس آئے۔ عالیہ نے ان بچوں کو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کی گلی کے بچے نہیں تھے۔ وہ 4 بچے تھے، لیکن ان کے جسم کے کپڑے گندے اور میلے کچیلے تھے، جبکہ وہ بچے خوبصورت اور پیارے تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن انہیں چیز چاہیے تھی۔ عالیہ نے ان بچوں کو انکار نہیں کیا اور ایک ایک ٹافی ان 4 کو دے دی۔ وہ اتنا خوش ہوئے اور عالیہ کا شکریہ ادا کرتے چلے گئے۔ اب روز ہی ایسا ہونے لگا، کبھی 2 بچے اس کے پاس آتے اور ان کے پاس پیسے نہ ہوتے، وہ اس چیز کو لے کر چلے جاتے، اور کبھی ایک بچہ ہوتا۔ عالیہ نے اس بات کو اتنا محسوس نہیں کیا تھا، لیکن وہ جب بھی ان بچوں کو دیکھتی تو سوچتی کہ نہ جانے کیوں یہ اتنے گندے کپڑے پہن کر آتے ہیں اور دیکھنے میں تو اتنے خوبصورت ہیں، جبکہ ہمارے محلے کے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں۔ ایک دن عالیہ نے ان میں سے ایک بچے سے پوچھ لیا اور پھر اس کے جواب نے عالیہ کے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ اس بچے کا کہنا تھا کہ میں جنات کی دنیا سے آتا ہوں اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ عالیہ نے اس کی بات سنی تو اسے ایک دم خوف محسوس ہوا، لیکن پھر اسے سمجھ آ گیا کہ وہ بچہ شرارت کر رہا ہے، جس طرح عالیہ کبھی بچوں کے ساتھ شرارتیں کرتی تھی۔ اسی لیے اس نے بچے کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا اور اسے ڈانٹ کر بھگا دیا، جبکہ وہ بچہ کہنے لگا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تم اسے میری شرارت نہ سمجھو۔ اس کی بات سن کر عالیہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اتنی دیر میں وہ بچہ چلا گیا، جبکہ عالیہ کچھ دیر تو اس کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اپنے ذہن سے اس کا خیال جھٹک دیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ بچہ شرارت ہی کر رہا ہے۔ اگلے دن عالیہ کو لاشعوری طور پر اس بچے کا انتظار تھا، لیکن وہ بچہ نہیں آیا، جبکہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا بچہ آیا تھا۔ عالیہ نے اس سے اس بچے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، آج اس کا دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ نہیں آیا اور گھر پر ہی ہے۔ عالیہ نے اس سے اس بچے کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے پوچھا کہ اس کا گھر کہاں پر ہے، تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو جنات کی دنیا میں وہیں رہتا ہے۔ عالیہ حیرت سے گنگ اس بچے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم بھی اس بچے کے مذاق میں شامل ہو کیا؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے سے اتنی بڑی لڑکی کے ساتھ اس طرح کے مذاق کرتے ہو؟ لیکن وہ بچہ سنجیدہ ہو کر کہنے لگا، یہ مذاق نہیں کر رہے، سچ بول رہے ہیں، تمہیں یقین کرنا ہے تو کر لو۔ یہ سن کر تو عالیہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ چپ چاپ اس بچے کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ بچہ وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ کو عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے دکان پر بیٹھی رہی، کیونکہ اگر وہ دکان بند کر کے چلی جاتی تو اس کا نقصان ہوتا۔ اب اس نے دوبارہ ان بچوں سے اس بارے میں نہیں پوچھا، لیکن اسے ان بچوں سے عجیب سا خوف آنے لگ گیا۔ پھر ایک دن اس نے ان میں سے ایک بچے سے کہا، تم لوگ ایسے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ ہمیشہ گندے لگتے ہو، گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم یتیم خانے میں رہتے ہیں اور وہاں پر پہننے کے لیے چند ہی کپڑے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سب بچوں کو نئے کپڑے نہیں مل سکتے اور پورے بھی نہیں آتے، اسی لیے ہمارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں۔ اس بچے نے کہا تو عالیہ اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر کہنے لگی، تمہارا یتیم خانہ کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جنات کی دنیا میں ہمارا یتیم خانہ ہے، کیونکہ ہم جنات کے بچے ہیں اور یتیم ہیں۔
اس بچے کی بات پر عالیہ کے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ اٹھی۔ اس نے اس بچے سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے جانے کے بعد جلدی سے دکان بند کر کے اندر چلی گئی۔ عالیہ کی امی نے جو اسے یوں بے وقت اندر آتے دیکھا تو پوچھنے لگ گئی، کیا ہوا عالیہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے لگی، جی میں ٹھیک ہوں، بس ویسے ہی سر درد کر رہا تھا، اس لیے دکان بند کر دی۔ عالیہ نے اپنی ماں سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا اور اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ ان بچوں سے ڈر گئی تھی۔ اسے ان بچوں سے خوف آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، لیکن عالیہ کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا بہت عجیب ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے عالیہ نے 2 دن تک اپنی دکان بھی نہیں کھولی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ دوبارہ وہ بچے آئیں گے۔ ان بچوں سے وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن آخر وہ کب تک اپنی دکان بند رکھتی، کیونکہ اب تو امی بھی اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ آخر وہ اپنی دکان کیوں نہیں کھول رہی۔ پھر مجبوراً عالیہ کو اپنی دکان کھولنی ہی پڑی، اور جیسے ہی اس نے دکان کھولی تھوڑی دیر کے بعد وہی بچے پھر بھاگے آئے اور کہنے لگے، آپ نے کل اور پرسوں 2 دن دکان نہیں کھولی، کیا بات تھی؟ ہم چیز لینے کے لیے آ رہے تھے، لیکن دکان بند دیکھ کر کتنی دیر انتظار کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ عالیہ نے خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھا اور تھوک نگلتے ہوئے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں کھولی۔ بچے کہنے لگے، ٹھیک ہے، اب آپ ہماری چیز ہمیں دے دیں۔ عالیہ نے ایک ایک ٹافی نکال کر ان سب کو دے دی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی خوف تھا۔ آہستہ آہستہ پھر جب وہ بچے روز آنے لگے تو عالیہ کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ اب ان بچوں کو پیار بھی کرتی اور اکثر انہیں زیادہ چیز دے دیتی۔ ان بچوں کے آنے سے یہ ہوا تھا کہ عالیہ کی دکان میں خوب برکت پڑ گئی تھی اور اس کی دکان خوب چلنے لگی تھی۔ اسے اچھا خاصا منافع ہونے لگا تھا۔ عالیہ اس بات سے بہت خوش تھی، کیونکہ اس کے گھر میں اب خوشحالی آ رہی تھی اور اس نے اب دکان میں چیزوں کی اشیاء بھی زیادہ بڑھا لی تھی۔ اب اس کے پاس کافی سامان مل جاتا تھا۔ ایک دن عالیہ کے پاس جب وہ بچے آئے تو عالیہ نے انہیں اپنے پاس دکان میں بلا لیا۔ وہ چاروں کے چاروں بچے آ کر عالیہ کے پاس بیٹھ گئے۔ عالیہ نے ان سے پوچھا، آخر تم لوگ یتیم خانے میں رہتے ہو تو پھر روز یہاں پر کیسے آ جاتے ہو، اور باقی کتنے بچے ہیں وہاں پر؟ عالیہ نے ان سے پوچھا، لیکن اسے نہیں اندازہ تھا کہ وہ بچے اندر سے اتنے پریشان ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم روز یتیم خانے سے چوری نکل آتے ہیں، کیونکہ وہاں کا جو انچارج ہے وہ بہت سخت ہے اور بچوں کو بہت مارتا ہے، انہیں مار پیٹ کر بھیک مانگنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم بھیک مانگنے کے بہانے چوری ادھر آ جاتے ہیں۔ ہم بھیک نہیں مانگنا چاہتے، لیکن وہ ہمیں مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اگر بھیک نہیں مانگو گے تو میں تم لوگوں کے ہاتھ پیر توڑ کر بستر پر بٹھا دوں گا اور پھر اسی طرح بھوکے پڑے مر جانا۔ عالیہ کا دل اتنی صفاکی پر دہل اٹھا اور اس نے بے اختیار اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ وہاں پر اور کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کل ملا کر 40 بچے ہیں۔ تو عالیہ کہنے لگی، تم ایسا کرو، کل ان سب کو کسی بہانے سے یہاں پر لے کر آنا، میں تم لوگوں کے لیے کچھ کرتی ہوں۔ عالیہ کو ابھی تو کچھ سمجھ نہیں تھی کہ وہ ان کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے، لیکن پھر بھی اس نے انہیں اگلے دن بلا لیا۔ وہ ان بچوں کی کہانی سن کر پریشان تھی اور اس کا دل ان کے حوالے سے پریشان تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے لیے کچھ کرے، لیکن ابھی اس کے ذہن میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کرے۔ عالیہ کے ذہن میں سارا دن ان بچوں کا خیال چھایا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان بچوں کے لیے ایسا کیا کرے کہ وہ بچے بھی اچھی زندگی گزار سکیں اور ان کے سر پر بھیک مانگنے کا ڈر نہ ہو۔ عالیہ نے ابھی اپنی ماں سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ انہیں ابھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی دن جب سارے بچے اس کے پاس آ گئے تو وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ سب تقریباً ایک ہی عمر کے تھے اور سب کے سب بہت خوبصورت اور اچھے گھروں کے معلوم ہوتے تھے۔ عالیہ نے ان سب کو اپنے گھر کے اندر آنے کے لیے کہا اور خود دکان بند کر کے گھر کے صحن میں آ گئی۔ وہ سب بھی وہیں پر آ گئے اور حیرانی سے عالیہ کا گھر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک خوف سا محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ کسی بات سے ڈرے ہوئے ہوں۔ عالیہ نے انہیں آرام سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اتنے بچوں کو دیکھ کر عالیہ کی ماں پریشان سی ہو گئی اور کہنے لگی، یہ کون بچے ہیں اور یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ عالیہ کے لیے اب اپنی ماں کو سچ بتانا ضروری ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے مختصر سے الفاظ میں اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کی ماں نے یہ سب سن کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟
وہ جنات کے بچے ہیں اور تمہیں نہیں پتا کہ جنات کے بچے ہماری دنیا میں نہیں ہو سکتے؟ تم کس طرح ان کی پرورش کرو گی، کس طرح ان کو پالو گی، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے اپنے بھی اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تم بمشکل ایک چھوٹی سی دکان چلاتی ہو جس سے صرف تمہیں اتنا خرچہ مل جاتا ہے کہ تمہاری اپنی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر تم یہ سب کیسے کرو گی؟ عالیہ کی ماں نے عالیہ کو جیسے آئینہ دکھایا، لیکن عالیہ ایک ہمت اور عزم سے کہنے لگی کہ میں نے جب ایک بات ٹھان لی ہے تو میں وہ کر کے ہی رہوں گی، اور اب جب کہ میں نے ان بچوں کی پرورش کا ذمہ اٹھایا ہے تو میں انہیں پال کر ہی رہوں گی۔ اس کے عزم کو دیکھ کر اس کی ماں چپ کر گئی، تاہم وہ عالیہ کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ عالیہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے جا رہی ہے۔ عالیہ نے ان سب بچوں کو باری باری نہانے کے لیے کہا اور لباس تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ وہ سب بچے نہا دھو کر تیار ہو کر بہت پیارے لگ رہے تھے۔ عالیہ نے اپنی ماں سے کہا کہ کچھ سادہ سا اچھا سا کھانا بنا دے تاکہ یہ بچے آج تو پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، باقی پھر میں بعد میں دیکھتی ہوں کہ ان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ گو کہ اس کی ماں اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن اس نے فوراً ان بچوں کے لیے اچھا سا کھانا بنا دیا، کیونکہ اسے بھی کہیں نہ کہیں دل میں اس بات کا اطمینان تھا کہ عالیہ بنا سوچے سمجھے کچھ غلط نہیں کر رہی۔ ان بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو ان کے چہرے پر خوشی اور سکون کا احساس تھا، جسے دیکھ کر عالیہ اور اس کی ماں دونوں بے حد مطمئن ہوئے۔ وہ بچے ان کے آنگن میں کھیل رہے تھے اور انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ عالیہ ان کی شرارتوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ اس کی ماں نے اتنے عرصے کے بعد عالیہ کو پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب سے عالیہ کے والد کا انتقال ہوا تھا تب سے وہ بہت زیادہ سنجیدہ رہنے لگی تھی، لیکن اب ان بچوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کر اس کی ماں خوش تھی۔ ان بچوں کو کھیلتا چھوڑ کر عالیہ دوبارہ اپنی دکان پر آ کر بیٹھ گئی اور وہیں پر کاؤنٹر پر بیٹھ گئی۔ عالیہ کی مدد کے خیال سے 2 بچے اس کے پاس چلے آئے، جبکہ عالیہ نے انہیں کہا بھی کہ وہ بھی جا کر سب کے ساتھ کھیلیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم باری باری آپ کے ساتھ ڈیوٹی دیا کریں گے، ہم میں سے روز 2 بچے آپ کے ساتھ آپ کی مدد کروایا کریں گے۔ ان بچوں کے اتنے احساس پر عالیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ انہیں محبت سے دیکھتی رہ گئی۔ عالیہ نے جیسے ہی دکان کھولی، کچھ دیر کے بعد ہی محلے کے کافی لوگ اس سے سامان لینے کے لیے آ گئے۔ ایک دم دکان پر رش پڑ گیا تو عالیہ نے جلدی جلدی ان بچوں کی مدد سے ان سب کو ان کا مطلوبہ سامان دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم اتنا رش اس کی دکان پر کیسے پڑ گیا، لیکن پھر جب اس نے معصوم بچوں کے چہروں کی طرف دیکھا تو اسے گمان ہونے لگا کہ یہ سب ان بچوں کی کفالت کی وجہ سے ہی اسے نصیب ہوا ہے۔ عالیہ اپنے فیصلے پر مزید مطمئن ہو گئی اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ ان بچوں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ عالیہ نے اپنے گھر کا ایک کمرہ ان بچوں کے لیے مخصوص کر دیا، وہاں سے سارا سامان نکال کر زمین پر بستر بچھا دیے اور ان بچوں کو رہنے کے لیے وہ کمرہ دے دیا۔ اس کی ماں روز ان کے لیے کھانا بنا دیا کرتی، وہ بچے بہت شوق سے کھاتے اور کتنے ہی کاموں میں عالیہ اور اس کی ماں کی مدد کروا دیتے۔ اب عالیہ سوچ رہی تھی کہ وہ ان بچوں کے پڑھنے کا کچھ انتظام کرے، اسی لیے ایک دن وہ اپنی ماں سے کہہ کر ایک بچے کو ساتھ لے کر بازار چلی گئی اور اس نے ان سب کے لیے رنگ برنگی کاپیاں، کتابیں اور پینسلیں وغیرہ خریدی۔ ان سب بچوں کو جب وہ چیزیں ملی تو ان کے چہروں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ سب اتنے خوش تھے جیسے انہیں نہ جانے کتنی بڑی دولت مل گئی ہو۔ عالیہ روز شام کو 1 گھنٹہ بیٹھ کر ان بچوں کو پڑھاتی۔ وہ بچے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھے، اسی لیے بڑی جلدی انہوں نے بہت ساری چیزیں سمجھ لی۔ انہیں دیکھ کر عالیہ کو اطمینان ہونے لگتا۔ عالیہ کو اپنی ماں کے خدشات بے بنیاد لگنے لگے تھے۔ اسے ان بچوں کے ساتھ مگن دیکھ کر ایک پل کو تو اس کی والدہ مطمئن ہو جاتی تھی۔ جب سے عالیہ کے والد فوت ہوئے تھے انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکان نہیں دیکھی تھی، اور اب اسے وہ بچوں کے ساتھ خوشباش اور مگن دیکھتی تو ایک پل کو پرسکون ہو جاتی تھی، مگر اگلے ہی پل اندیکھے وسوسے اور بے بنیاد سوچوں کے ناگ انہیں ڈسنے لگتے تھے۔ وہ بے چین اور بے کل ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ جنات کے بچے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنات کو ان کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو وہ عالیہ کو نقصان پہنچا دیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دن بیتتے گئے اور ان کے حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہوتے گئے۔ ان کے گھر میں خوشحالی آتی گئی، اور جو ان کے دل میں یہ ڈر اور وسوسہ تھا
کہ کہیں ان کی بیٹی کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، تو آہستہ آہستہ ان کے یہ خدشات بھی دور ہونے لگے تھے۔ اب عالیہ کی دکان بھی ایک بہت بڑے سے اسٹور میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جیسے پیسوں میں کھیلنے لگے تھے۔ پہلے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کی فرمائش پس انداز کر دیا کرتی تھی، مگر اب وہ بچوں کی ہر فرمائش کو پورا کرتی تھی۔ اس سے پہلے تو بچوں کی فرمائش پوری کرتے وقت اس کی امی جھنجھلا جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کے وسائل محدود تھے۔ اب انہوں نے بھی جیسے خاموشی سادھ لی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ان بچوں کی برکت سے ان کی زندگی تبدیل ہو کر رہ گئی ہے۔ اب انہیں بھی اپنی ضرورتوں کے لیے کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا، کیونکہ اب وہ لوگ اپنی تمام ضرورتیں پوری کرنے کے قابل ہو گئے تھے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور ان بچوں کی دعائیں تھیں۔ اب عالیہ نے جنرل اسٹور کے ساتھ ساتھ گھر میں چھوٹی سی کپڑے کی دکان بھی کھول لی تھی۔ اس میں ہر طرح کے ریڈی میڈ اور بچوں کے کپڑے رکھ لیے تھے، اور اپنا مناسب منافع رکھ کر وہ لوگوں کو کپڑے سیل کرنے لگی تھی۔ یوں اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا، اور وہ چھوٹی سی دکان بھی ایک بوتیک میں بدل گئی تھی۔ تبھی اس نے گھر کے اوپر بھی 2 کمرے ڈلوا لیے تھے، اور رہائش کے لیے انہوں نے اوپر والا پورشن رکھ لیا تھا۔ عالیہ کو لگنے لگا تھا کہ اب اس کی بے فکری اور خوشحالی کے دن آ گئے ہیں، مگر اب اس کی امی کو یہ سوچ کر ہول اٹھنے لگے تھے کہ کل کو جب وہ عالیہ کی شادی کر دیں گی تو ان کا کیا ہوگا، ان کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا۔ مگر وہ محض اپنے لیے عالیہ کی زندگی کو برباد نہیں کر سکتی تھی، اور اس پر خوشیوں کے دروازے بند نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ماں تھی اور وہ کبھی خود غرض نہیں بن سکتی تھی۔ تبھی وہ عالیہ کو سمجھانے لگی کہ مناسب وقت پر شادی کے لیے فیصلہ کر لو۔ گھر میں جو بھی رشتہ آتا تھا عالیہ کی ماں کو تو پسند آ جاتا تھا، مگر عالیہ اس میں سے 100 کیڑے نکالتی اور نخرے کرتی۔ تب عالیہ کی ماں اس کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ ایسی باتیں مت کرو، تم تو بہت اچھی لڑکی ہو، اور تمہیں نہیں پتا کہ خدا کی مخلوق میں نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ عالیہ اپنی ماں کی بات تسلی سے سنتی اور انہیں کہتی کہ جب میں نے آپ کو کہہ رکھا ہے کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تو پھر آپ الٹے سیدھے لوگوں کو گھر کیوں بلا لیتی ہیں؟ جو لوگ بھی آتے ہیں سب سے پہلے ہماری آمدنی پوچھتے ہیں، پھر مجھے وہ سر سے پاؤں تک یوں دیکھتے ہیں جیسے میں قربانی کا جانور ہوں۔ مجھے ایسے لوگوں سے کوفت ہوتی ہے، اور آج کے بعد آپ ایسے لوگوں کو گھر پر نہیں بلائیں گی۔ اس کی امی یہ بات سن کر سر پکڑ کر رہ گئی، کہنے لگی اگر میں کسی کو گھر نہیں بلاؤں گی، وہ تمہیں پسند نہیں کریں گے، تو تمہیں اپنے گھر وہ بہو بنا کر کیسے لے جائیں گے؟ جب لوگ رشتہ کرتے ہیں تو دیکھ بھال کر ہی رشتہ کرتے ہیں، یوں تو وہ تمہیں اٹھا کر گھر میں نہیں لے جا سکتے، اور وہ اپنی تسلی کے لیے ہی تم سے سوال جواب کرتے ہیں۔ مگر عالیہ کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو صاف کہہ دیا کہ جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گی، فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے لاڈ سے اپنی امی کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی۔ اس کی امی کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ کہنے لگی کہ بیٹیاں ایک نہ ایک دن رخصت کرنی پڑتی ہیں۔ مگر عالیہ نے اپنی ماں کی بات سنی انسنی کر دی۔ اب اس کی ماں اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگی تھی، اور عالیہ تھی کہ وہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اسے سمجھاتی کہ تم نہیں جانتی، دنیا بہت ظالم ہے، میرے بغیر تم اکیلی پڑ جاؤ گی، تب تم کیا کرو گی؟ ہمارا تو کوئی ایسا عزیز بھی نہیں ہے جو تمہارے سر پر ہاتھ رکھے اور جس کے آسرے پر میں تمہیں اس دنیا میں چھوڑ کر جاؤں۔ اگر تمہیں میں نے محفوظ ہاتھوں میں نہیں سونپا تو میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گی۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری ماں مر کر بھی بے چین رہے؟ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر عالیہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ آپ مجھے ایسی باتیں کر کے جذباتی کرنے کی کوشش مت کریں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، اس لیے خود کو بحث کر کے مت تھکائیں۔ عالیہ کی ماں سمجھ گئی کہ فی الحال اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے، اور کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے پھر سے یہی تذکرہ شروع کر دیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح عالیہ بہت خوبصورتی سے انہیں ٹال کر کسی اور بات پر لگا دیتی تھی۔ اب عالیہ کی ماں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، وہ اب بوڑھی بھی ہو گئی تھی، اور شاید بڑھاپے کی وجہ سے وہ خوفزدہ بھی رہنے لگی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کا مستقبل ڈراتا تھا۔ گو کہ انہیں معاشی تنگی کے مسائل کا سامنا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جوان ہوتی بیٹی کو دیکھ کر وہ فطری طور پر پریشانی میں مبتلا ہو جاتی تھی، اور عالیہ تھی کہ ان کی سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔
उस दिन वो देर तक आलिया से बातें करती रही। आलिया का भी वहाँ से उठने को दिल नहीं कर रहा था और तमाम बच्चे भी वहाँ पर बैठे दिलचस्पी से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। आलिया की माँ उसके बचपन के किस्से सुना रही थी, उसके अब्बू की बातें कर रही थी और वो सब दिलचस्पी से उन बातों को सुन रहे थे। और आधी रात के करीब सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में आए। थोड़ी देर के बाद आलिया को यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी माँ उसको पुकार रही हो। आलिया बेचैन हो गई और फौरन से अपनी माँ के कमरे में गई तो ये देखकर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। आलिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो सदमे से निढाल हो चुकी थी। वो माँ जो इस दुनिया में उसका वाहिद रिश्ता था, वो भी उससे बिछड़ गया था और अब वो सोच रही थी कि भरी दुनिया में वो अकेली रह गई है। तभी उसके पास वो सारे बच्चे आकर बैठ गए और उनको देखकर आलिया को हौसला हुआ कि वो अभी दुनिया में अकेली नहीं है, अभी उसके जीने का सहारा और जीने की उम्मीद बाकी है। वो अब उन बच्चों को देख देख कर ही जीती थी, उनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए कोशिश करना, उनकी फरमाइशें पूरी करना, जैसे यही उसकी ज़िंदगी रह गया था। और बच्चे भी उसको माँ का गम भुलाने के लिए अपनी तरफ उलझाए रखते थे ताकि वो उनमें मगन होकर इस गम को भूल सके। मगर ये गम इस कदर शदीद था कि आलिया चाह कर भी उस गम को भूल नहीं पा रही थी। और उस दिन उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि वो दुनिया में अकेली रह गई है और उसके सर पर जो उसकी माँ का साया था वो उससे दूर हो गया है। तभी उसे लोग तरने वाला समझने लगे हैं। ये उस दिन की बात है जब उसकी माँ को मरे हुए 3 महीने गुजर चुके थे। तब उसे रात के वक्त एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लगा था जैसे कोई दीवार कूद कर घर में दाखिल हुआ हो। आलिया हैरान परेशान रह गई कि आधी रात को उसके घर में कौन दाखिल हो गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो सहन का बल्ब ऑन था और उसकी रोशनी में उसने 2 सायों को चलते हुए देखा जो चलते हुए ऊपर वाले पोर्शन की तरफ आ रहे थे। ये देखकर आलिया डर गई और एक जगह पर सिमट कर बैठ गई। जब से आलिया की अम्मी फौत हुई थी उसे अकेले सोने से डर लगता था और वो तमाम बच्चे उसके साथ उसी कमरे में सोते थे। आलिया ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी और दरवाजे को अंदर से लॉक लगाया हुआ था, मगर इसके बावजूद उसे डर लग रहा था कि कहीं वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर ना आ जाएं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। फिर उस आवाज़ में शिद्दत आ गई। आवाज़ की शिद्दत से ऐसे लग रहा था जैसे अगर उसने दरवाज़ा ना खोला तो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। ये आवाज़ सुनकर वो बच्चे भी जाग उठे थे और सवालिया नज़रों से वो आलिया को देखने लगे। तभी आलिया ने सरगोशी से उन सब बच्चों को खामोश रहने का कहा। अरसलान जो कि बच्चों में सबसे बड़ा और समझदार था, उसको आलिया ने बताया कि मैंने 2 लोगों को घर में दाखिल होते हुए देखा है और वो लोग ही इस वक्त दरवाजे के बाहर मौजूद हैं और मुझे डर है कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। ये सुनकर अरसलान को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि अब मैं इन लोगों को मज़ा चखाता हूँ। आलिया हैरत से देखने लगी कि तुम तो इतने छोटे से हो, तुम भला क्या कर सकते हो? तुम कैसे इन लोगों का मुकाबला कर सकते हो? अरसलान कहने लगा कि मुझे रूप बदलने वाली ताकत का इस्तेमाल करना आता है और ये मुझे मेरी आया ने सिखाया था। आलिया ने हैरत से उसे देखा और कहने लगी, क्या मतलब? तभी अरसलान ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और अब वो एक बिल्ली के रूप में था। आलिया उसे देखकर डर गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सब लोग जिनज़ादे हैं। तभी अरसलान अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। आलिया समझ गई कि वो उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी आलिया ने ज़रा सी खिड़की खोली और वो जंप लगाकर बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद बाहर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई थी। आलिया ने ज़रा सी खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखा तो अरसलान चूँकि इस वक्त बिल्ली के रूप में था, वो उन लोगों पर बार बार झपट कर हमला कर रहा था। उन्हें बुरी तरह से अपने नाखूनों से नोच रहा था। वो लोग बुरी तरह से घबरा गए और भागते हुए वहाँ से नीचे उतर गए। जब वो लोग दीवार कूदकर बाहर चले गए तो अरसलान ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा कि दरवाज़ा खोल दें, वो लोग चले गए हैं। आलिया ने दरवाज़ा खोला तो वो उसके सामने था। आलिया को पहली बार एहसास हुआ कि वो घर में अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ तो ये सब लोग मौजूद हैं जो उसकी ताकत है और वो उसे कभी भी किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं होने देंगे। ये सोचकर आलिया का सेरों खून बढ़ गया था। अब वो पहले से ज़्यादा मुतमईन होकर ज़िंदगी गुजारने लगी थी।
مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے گھر میں ایک سیکیورٹی گارڈ کا بھی انتظام کر لیا تھا، جو کہ مغرب ہوتے ہی ان کے گھر میں آ جاتے تھے اور پوری رات جاگ کر وہاں پر ڈیوٹی دیتے اور صبح فجر کے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ ان کی موجودگی سے عالیہ کو ڈھارس بن گئی تھی کہ اب کوئی بھی رات کے اندھیرے میں اس کے گھر داخل ہونے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود بھی عالیہ کو کبھی کبھی اپنی ماں یاد آتی تو اس کی وہ باتیں بھی یاد آنے لگتی کہ ساری زندگی اکیلے گزارنا آسان کام نہیں ہے۔ اب جب عالیہ عمر کے منازل طے کر رہی تھی تو اسے بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ ماں کی باتیں صحیح تھیں۔ گو کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پیسہ ہے، تنہائی دور کرنے کے لیے بچے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ کسی ساتھی کی کمی محسوس کرنے لگی تھی جو اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرے، جس کے ساتھ وہ اپنے دکھ درد شیئر کرے اور جو اس کی ڈھال بن سکے۔ مگر بدقسمتی سے اسے ایسا کوئی بھی ساتھی نہیں ملا۔ وہ اکیلی تھی، وہ اس تمام کاروبار کی اکیلی مالک تھی، تبھی جو بھی اس کے گھر میں امیدوار بن کر آتا وہ اس لالچ میں وہاں پر آتا تھا۔ آنے والوں کو اس بات میں دلچسپی ہوتی تھی کہ عالیہ یہ کاروبار اپنے ہونے والے شوہر کو سونپے گی یا نہیں، اور ایسے سوالوں پر عالیہ کوفت کا شکار ہو جاتی تھی۔ اسے لالچی لوگوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو بغیر کسی غرض کے، بغیر لالچ کے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، مگر اس کی یہ خواہش ہی رہی۔ یوں وہ آہستہ آہستہ لوگوں سے کنارہ اختیار کرتی گئی۔ اس کے وہ دور پار کے رشتہ دار جو مشکل وقت میں ان ماں بیٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جو ان کا سہارا نہیں بنے تھے، اب وہ عالیہ سے ہمدردی جتانے کے لیے یہاں پر آنے لگے تھے، اور ان کا مقصد بھی محض عالیہ کی دولت ہتھیانا تھا۔ عالیہ کا ساری دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا ساری دنیا مفاد پرست اور مطلبی ہے، دنیا میں کوئی بھی مخلص نہیں ہے، اور اس کا خیال کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ دنیا میں اگر برے لوگ تھے تو اچھے بھی تھے، مگر عالیہ کی بدقسمتی کہ اس کی زندگی میں جو لوگ بھی آئے وہ مفاد پرست ہی تھے، اور مشکل وقت میں وہ اسے چھوڑ گئے تھے۔ اس نے مشکل وقت اکیلے کاٹا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی پریشانی اور دکھ دیکھا تھا، اور تب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ یہ لوگ تب کہاں تھے جب میری ماں کو ان کی ضرورت تھی۔ جب وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی تب تو کسی نے بھی اپنائیت کا احساس نہیں دلایا تھا، اور اب سب کے دلوں میں ہی محبت پھوٹ پڑی تھی۔ رفتہ رفتہ عالیہ سب سے بیگانہ ہوتی گئی۔ اس نے خود پر ایک خول چڑھا لیا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ تو بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی، ان سے محبت بھی کرتی، ان کی فرمائشیں پوری کرتی، مگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ بہت بدل گیا تھا، اور وہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب وہ سارا دن اپنے کاموں میں مصروف ہوتی تھی۔ تبھی اس نے گھر کے کاموں کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔ اب جب بھی اسے ملازمہ کسی کے آنے کی اطلاع دیتی تو وہ ملے بغیر اسے واپس لوٹا دیتی یا ڈرائنگ روم میں بٹھا کر انتظار کرواتی رہتی، اور خود سلام کرنے کے لیے بھی وہاں پر نہ جاتی۔ اس کے اس بیگانے رویے کی وجہ سے اس کے رشتہ دار خود ہی اس سے دور ہو گئے، اور اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ سب سمجھتے تھے کہ عالیہ مغرور ہو گئی ہے اور اسے اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی، مگر وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ عالیہ کو کسی بات کا گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ وہ تو سب کے رویے سے شاکی تھی۔ اگر کوئی سچے دل سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ یقیناً اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ لوگ دور ہوتے گئے تو اس نے بھی خود کو محدود کر لیا، اور اس نے بھی سب سے تعلقات ختم کر لیے تھے۔ اب اس کے دل سے جیسے تمام خواہشات مٹ گئی تھی۔ اس کی زندگی کا مصرف پیسے کمانا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہی رہ گیا تھا۔ عمر کی مختلف منازل طے کرتے کرتے اب وہ اس حصے میں آ گئی تھی کہ اس کے لیے آنے والے پیام آنا رک گئے تھے۔ اس نے بھی تو خوشیوں کے تمام دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کیے تھے، اسی لیے اسے کوئی غم دکھ نہیں تھا۔ اب اس کا شمار درمیانی عمر کی عورتوں میں ہوتا تھا۔ زندگی اپنے معمول کے مطابق ہی گزر رہی تھی۔ اس میں تبدیلی تب آئی جب اس دن عالیہ کو پیٹ میں شدید درد تھا۔ ہمیشہ کی طرح عالیہ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اسے ارسلان اور باقی بچوں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ہدایت کی، اور مسلسل اس سے اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لیں، کیونکہ ارسلان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بری خبر ان لوگوں کی منتظر ہے۔ تبھی وہ اس پر بار بار زور دے رہے تھے، اور عالیہ مسکراتے ہوئے ان کے تمام خدشات کی نفی کر رہی تھی۔ وہ ان کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی ہاسپٹل جانے کے لیے تیار نہیں تھی، اور پھر اسے خون کی الٹی آنے لگی تو کمزوری کی وجہ سے اسے چکر آنے لگے اور وہ زمین پر گر گئی۔
تب ان بچوں نے گھر میں ایمبولنس کو کال کی اور پھر اسے اٹھا کر ہسپتال میں لے گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ اس کے پاس ارسلان اور باقی بچے موجود تھے جو آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ عالیہ نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ چکرا کر وہیں پر گر گئی تھی۔ تبھی اسے یاد آیا تھا کہ اسے آخری بار خون کی الٹی ہوئی تھی اور تب اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اب اسے بھی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا اور وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس نے ہسپتال میں جلدی نہ آ کر غلطی کی ہے۔ اس نے ارسلان سے پوچھا کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے، مجھے کیا ہوا ہے؟ ارسلان اس سے نظریں چرانے لگا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ آپ کے کمپلیٹ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اور ٹیسٹ لینے کے بعد ہی وہ بتا سکیں گے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ عالیہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پھر اس نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تمام ٹیسٹ کروائے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسے بلڈ کینسر تھا جو کہ لاسٹ سٹیج پر تھا۔ ڈاکٹر اس پر بری طرح سے برس رہی تھی کہ آپ نے بر وقت اپنا علاج کیوں نہیں کروایا۔ اگر آپ بر وقت ہسپتال میں آ جاتی تو آپ کے بچنے کے چانسز تھے مگر اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عالیہ کہنے لگی کہ زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میری زندگی ہوئی تو وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ ڈاکٹر نے اس کی اس لاجک پر کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور اسے دوائیوں کی پرچی دینے کے بعد کہنے لگی کہ یہ تمام دوائیں آپ منگوا لیں اور باقاعدگی سے ان دواؤں کا استعمال کریں۔ ڈاکٹرز اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا چاہتے تھے مگر اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئے جب اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر میں سکون سے مرنا چاہتی ہے۔ گو کہ اس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری دن ہے۔ گھر آنے کے بعد تمام بچوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ وہ سب بہت پریشان تھے۔ وہ نم آنکھوں سے عالیہ کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ وقت پر اپنا علاج کروا لیتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ تمام بچے دھاڑے مار مار کر رونے لگے تھے اور ان کو روتا دیکھ کر عالیہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی جتنی بھی سانسیں لکھی ہیں اس نے اپنی سانسیں پوری کر کے اپنی پوری مدت پوری کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اگر انسان کا وقت پورا ہو چکا ہو تو وہ موت کو ٹالنے کی کتنی ہی تعویلیں کیوں نہ کر رہا ہو، موت کو وہ ٹال نہیں سکتا اور نہ ہی وہ اس سے بھاگ سکتا ہے۔ گو کہ عالیہ کی باتیں سچ تھیں مگر وہ بچے یہ سوچ کر پریشان تھے کہ ان کا کیا ہوگا۔ عالیہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ میرے بعد یہ سب کچھ تم لوگوں کو ملے گا اور تم لوگوں کو یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ تم لوگوں میں ارسلان سب سے بڑا ہے، یہ تم لوگوں کا خیال رکھے گا اور تم لوگوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر ارسلان سمیت سب بچے دوبارہ سے رونا شروع ہو گئے تھے۔ عالیہ نے انہیں بہت محبت دی تھی۔ اس سے بچھڑنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ انہوں نے تو اپنے ماں باپ کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو خود کو یتیم خانے میں دیکھا اور یتیم خانے میں ان پر بہت ہی زیادہ ظلم ستم ہوتا تھا۔ انہوں نے تو محبت دیکھی ہی نہیں تھی۔ محبت کے نام پر انہوں نے عالیہ کو دیکھا تھا جس نے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور اب جب وہ ان سے بچھڑ رہی تھی تو ان کا رونا بنتا تھا کیونکہ ان کا نقصان بہت بڑا تھا۔ پھر 2 ہفتے بیت گئے۔ ان بچوں نے عالیہ کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اسے باقاعدگی سے دوا کھلاتے، اس کی پسند کی چیزیں لا کر دیتے۔ وہ کسی طرح سے موت کو ٹالنا چاہ رہے تھے مگر نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ موت تو ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی نگاہیں نہیں چرا سکتا، اس سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اور جب عالیہ کا بھی وقت آ گیا تو اس نے بھی ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ان بچوں کو اکیلا رونے کے لیے چھوڑ کر وہ دنیا سے چلی گئی۔ عالیہ کی موت کے بعد ان بچوں کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے بچھڑ چکی ہے، اور کتنے ٹائم تک وہ صدمے سے نڈھال رہے۔ روزانہ اس کی قبر پر جاتے، وہاں پر پھول ڈالتے، اس کے لیے دعائیں خیر کرتے اور گھنٹوں بیٹھے رہنے کے بعد وہ واپس آ جاتے۔ عالیہ کے بعد ارسلان نے ان کا بہت خیال رکھا تھا، انہیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور ارسلان نے عالیہ کی روش کو اپنائے رکھا۔ وہ اگر کسی یتیم اور بے سہارا بچے کو دیکھتا تو وہ اسے گھر میں پناہ دے دیتا۔ رفتہ رفتہ وہ سب بچے بڑے ہوتے گئے اور پھر انہوں نے اپنی جادوئی طاقتیں بھی حاصل کر لی۔ تب انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ انسانی دنیا میں رہنا اب ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔
پھر انہوں نے چند غریب اور یتیم بچوں کو یہ گھر اور کاروبار سونپا اور اپنی دنیا میں چلے گئے۔ اس گھر میں آج بھی یتیم اور بے سہارا بچوں کی ہنسی گونجتی ہے اور آج بھی وہاں پر تنہا لوگوں کو پناہ ملتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔